بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی مجلس میں بات چل رہی تھی کہ بعض امور اور بعض کام دنیا میں ایسے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے باعث خیر ہے، اور ان کاموں کے کرنے میں انسان کے لیے بھلائی ہے، اور بعض امور ایسے ہیں جو امور شر کہلاتے ہیں جو انسان کے لیے باعث نقصان ہے۔ مختلف چیزیں بیان ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھنا، یعنی سب مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا، بھئی سب مجھ سے بڑے ہیں، سب مجھ سے اچھے ہیں، سب مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، سب کے اعمال مجھ سے اچھے ہیں، جس کو ہم تواضع کہتے ہیں۔ تو یہ کیفیت بہت ہی زیادہ مبارکباد کی کیفیت ہے، قابل خیر کیفیت ہے۔ اور اس کے مخالف اگر یہ کیفیت آ جائے کہ انسان سب کچھ اپنے آپ کو سمجھے اور دل میں یہ خیال ہو کہ جی ہمارے مقابلے کا تو کوئی ہے نہیں، میں جو جانتا ہوں، میں جو سمجھتا ہوں، میری جو فہم ہے، میری جو سمجھ ہے، میرا جو شعور ہے، میری جو نظر ہے، وہاں تک تو کسی کی رسائی نہیں۔ لہٰذا ہر ایک کو چاہے زبان سے نہ کہے لیکن دل میں حقیر سمجھ رہا ہو، دل میں، تو یہ بہرحال بہت ہی زیادہ قابل مذمت کیفیت ہے دوستو۔ تو آج ان باتوں کی اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، اور یہ بھی ایک مرض بن کر ہمارے دلوں میں یہ حالت بیٹھ گئی ہے۔ آج تھوڑا سا کچھ سیکھ گئے، کچھ پڑھ لیا، کچھ معلومات ہو گئی، کچھ تجربہ ہو گیا، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوستو، حرام ہے کہ کوئی ان کے سامنے کچھ بولے اور وہ ان کی بات کو لے لے، نہیں، وہ کہیں گے نہیں بھائی ایسا نہیں، آپ نے جو کہا ایسا نہیں، میرا جہاں تک مطالعہ ہے، میری جہاں تک تحقیق اور ریسرچ ہے وہ یہ، یعنی کسی کی بات کو سرے سے اہمیت ہی نہیں دینا، گرا دینا، یہ تکبر کی ایک شکل ہے آج جو دلوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو کسی کی غلطی نظر بھی آ جائے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں صحیح آپ غلط، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی میں نے یہ بات اس طرح سمجھی ہے اور شاید مجھے سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، یا آپ اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے۔ یعنی ہر چیز کو ایک خوبصورت لباس پہنا دینا کہ جس سے ہم تکبر کے گناہ سے بچ جائیں، تواضع والی زندگی کے اندر آ جائیں۔ تو یہ بھی امور خیر اور امور شر میں سے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک بہت ہی برا مرض جو آج کل پیدا ہوا ہے کہ ہر انسان دو منہ والا ہے، دو منہ والا۔ دو منہ سے مراد یعنی ظاہر کا منہ تو ایک ہی ہے، لیکن حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے جو تشبیہ دی اس میں بھی یہی الفاظ ہے کہ جو آدمی دنیا میں دو منہ والا بن کر زندگی گزارے گا تو قیامت کے دن بھی اللہ پاک اس کو آگ کی دو زبانیں دیں گے، اس کی دو زبانیں ہوں گی اور دونوں میں آگ جل رہی ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اب دو منہ والا آدمی کون ہے، اس کا مصداق کون ہے، اس کی مراد کون ہے؟ فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ ہر ایک کے منہ اور اس کے سامنے اس کی سی بات کرنا، یعنی اگر اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو کہا کہ جی جی بالکل بالکل اسی طرح، چاہے غلط ہو یا صحیح ہو، یا ان کہا جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لوگ نہیں سمجھتے آپ کی بات بالکل حق ہے، اور جب وہاں جا کے بیٹھا تو کہا کہ بالکل آپ پراپر صحیح جا رہے ہیں۔ یہ تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے کہ انسان جو ہے تھالی کا بینگن بنا ہوا ہے، کبھی یہاں پھسل کے جائے کبھی وہاں پھسل کے جائے، جہاں دیکھا کہ بھئی میرا کام بن رہا ہے تو بس اس کی ہاں میں ہاں ملا دینا۔ تو یہ بھی بہرحال ایک ایمانی کمزوری ہوتی ہے
کہ آج ہمارے اندر سے یہ کیفیت سلب ہو گئی، ختم ہو گئی کہ ہم کسی کے غلط کو غلط کہہ سکیں یا اس کی غلطی کی اصلاح کر سکیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو انسان کے ماتحت ہے، بچے ہیں، ملازم ہے، دوست ہے، ساتھی ہے، گھر کے افراد ہیں، اگر ان کی غلطی نظر آئے تو میرے اندر کیوں یہ ہمت آج نہیں ہے کہ میں ان سے کہوں کہ بھئی آپ غلط جا رہے ہیں؟ نہیں کہہ سکتا، کہہ نہیں پا رہا ہوں، تو نتیجہ یہ کہ اس کی غلطی دن بدن مضبوط ہوتی چلی جائے گی، اصلاح کا کوئی عمل نہیں۔ اور ہمارا ایک مسئلہ آج یہ بھی پیدا ہوا ہے کہ جہاں کہنا چاہیے وہاں تو نہیں کہہ سکتے، اور جہاں میری سوچ کے مطابق مجھے لگا کہ شاید یہ غلط ہے، اب ہے نہیں ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن وہاں اصلاح کے لیے بھرپور نعرہ لگاؤں گا کہ یہ طبقہ سب سے زیادہ بگڑا ہوا ہے، ان کے اصلاح کی بڑی ضرورت ہے، ان کو صحیح کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ہم کم از کم اپنے آپ کو اتنا ضرور بنائیں کہ کسی کے غلط کو غلط کہہ سکے، یا اگر کہنا مشکل ہو تو غلط سمجھ سکے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور صحیح کو صحیح کہہ سکے، یہ فرق ہو۔ بس مجلس میں جہاں بیٹھ جائے انسان اپنی چائے حلال کرنے کے لیے، وہ بھی صحیح اور یہ بھی صحیح، یہ نفاق کی ایک شکل ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک بڑا اہم مسئلہ اور خرابی یہ بھی ہے کہ اللہ کے نام کے سوا دوسری چیزوں کی قسمیں کھانا عام ہو گیا ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کو یہ بات عقیدتاً معلوم ہونی چاہیے، یہ صرف شرعی مسئلہ نہیں، یہ عقیدہ ہے کہ قسم صرف اللہ کی ذات کی ہے، اور کسی ذات کی قسم نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کتنی ہی بڑی ہستی ہو، مبارک ہو، لیکن منع کر دیا گیا، منع کر دیا گیا۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں ہو سکتی، لیکن آج بالکل عام ہے، اس کے سر کی قسم، بچوں کی قسم، دکان کی قسم، روزی کی قسم، فلاں کی قسم، یہ قسمیں ہم کھا رہے ہوتے ہیں بالکل۔ اور خدا نخواستہ یہ تو خیر چیزیں ہیں، بعض دفعہ انسان یعنی غیر اللہ کی قسمیں بھی کھانے لگ جاتا ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں کسی اور کی قسم کھا لی کہ بھئی فلاں پیر صاحب کی قسم، فلاں بزرگ کی قسم، جیسے ایک تصور اندر بیٹھا ہوا ہے نا عظمت کا، تو چاہے وہ ہستیاں بہت زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ہو، لیکن یاد رکھے کہ ان کے نام کی قسمیں نہیں کھائی جا سکتی۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اگر کسی نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی، اس نے شرک والا کام کیا، اور فرمایا ایسے بندے کو چاہیے کہ اگر ایسا ہو جائے یہ فوراً زبان سے کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ۔ تو مسئلہ اتنا ہلکا نہیں ہے جتنا آج ہم اس کو ہلکا اور ایزی لے لیتے ہیں، ہر چیز کی قسمیں چل رہی ہوتی ہیں، تو یہ خطرناک ہے، اس سے بہت زیادہ اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے اسی سے جڑا ہوا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپس میں کوئی بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، اختلاف ہو گیا، تو اب اپنا پریشر ڈالنے کے لیے جب ہم جذباتی ہوتے ہیں تو اتنا آگے چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو پھر مجھے ایمان نصیب نہ ہو، نعوذ باللہ، مجھے کلمہ نصیب نہ ہو۔ ساری تان آ کر ایمان پر، کلمے پر، عقیدے پر، آخرت پر، اس پہ ٹوٹ جاتی ہے دوست۔ جو سب سے زیادہ احتیاط کے متقاضی چیز ہے اس کو سب سے ہلکا لے لیا، تو یہ خطرناک چیز ہے دوست۔ کبھی بھی جذبات میں انسان اس قسم کی باتیں نہ کہے، اور قسم کثرت سے کھانا اور زیادہ کھانا ویسے ہی ناپسندیدہ ہے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے اس کو قرب قیامت کی نشانی فرمائی، فرمائے ایک وقت میری امت پر آئے گا کہ لوگ باتوں سے پہلے قسم کھائیں گے، بات بعد میں ہوگی، قسم پہلے ہوگی، جیسے آج کل ہے۔
تو ہر چھوٹی چھوٹی بات پر قسم خدا کی، اللہ کی قسم، فلاں کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم، جیسے ایک بہت چھوٹا سا کام ہے میں نے کر دیا، تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ ایک امر خیر یہ ہے بہت بڑا کہ انسان ایسی کسی بھی چیز کو راستے سے ہٹا دے جس سے گزرنے والوں کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ اب بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہے بہت بڑی مقبولیت والا عمل اور بہت بڑی نجات والا عمل ہے، اور اس کے موقع بھی ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، بچوں نے کرکٹ کھیلی ہے تو وہ تو کھیل کے چلے جائیں گے، پتھر وہیں چھوڑ دیا انہوں نے، تو اب ہم پہلے 5 منٹ کھڑے ہو کر ان کو کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ ارے بھائی وہ ناسمجھ غیر مکلف بچہ ہے، اس نے غلطی کر لی، اس کی اصلاح آپ کر لیں، پہلے اپنے نیکی کا موقع ضائع نہ کریں، جا کر پہلے وہ پتھر سائڈ پہ کر دیں، وہ چیزیں سائڈ پہ کر لیں، یہ نیکی تو آپ کر لیں کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے، تو کوئی بھی تکلیف دہ چیز۔ اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے ایک ایسے ہی شخص کا واقعہ بیان کیا کہ وہ ایک راستے سے گزر رہا تھا اور اس نے دیکھا کہ لوگوں کے مرور جو گزرنے کی جگہ تھی اس پہ درخت کی ایک ٹہنی آ رہی تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ ٹہنی اور بڑی ہوگی، راستے میں تکلیف ہوگی، تو اس نے جا کر اس ٹہنی کو راستے سے ہٹا دیا، تو اللہ پاک نے اس عمل کی وجہ سے اس کی بخشش فرمائی، جنت میں داخلہ ہو۔ اب کتنا ایک ہماری نظر میں ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن اللہ پاک کے ہاں اس عمل کی کتنی قبولیت ہے۔ تو ہر ایسی چیز جو تکلیف کا باعث بن جائے ہم اس کو لوگوں کی گزرگاہ سے دور کر دیں۔ پودے ہم لگاتے ہیں، محسوس ہو جائے کہ بھئی یہ کانٹوں والا پودا ہے، یہ بڑا ہو رہا ہے، ساتھیوں کو تکلیف ہوگی، اب مالی آیا نہیں آیا، چوکیدار نے کیا نہیں کیا، میرے پاس بھی ہاتھ ہے، جا کے 1 منٹ میں اس کو توڑ دیں، ختم کر دیں، سائڈ پہ کریں، یہ نیکی میں کما لوں، کون سا مشکل ہے اس میں؟ یا آپ آئے اور آپ نے دیکھا بھئی کسی ساتھی نے چپل ایسی جگہ مسجد میں رکھے کہ باقی نمازیوں کو اس سے تکلیف ہو رہی، تو وہ چپل آپ نے لے جا کے صحیح جگہ پہ، درست جگہ پہ اس کے رکھ دی، ایک کام ہو گیا، راستہ آزاد ہو گیا۔ یا آپ نے محسوس کیا کہ کسی نے موٹر سائیکل ہے، سائیکل ہے، رکشہ ہے، لا کے بالکل عین دروازے پہ کھڑا کیا ہے، راستے میں کھڑا کیا، نمازیوں کو تکلیف، مستورات کو تکلیف ہو رہی ہے، تو جا کر احتیاط کے ساتھ اس کو اس مقام سے قریب میں دوسری جگہ منتقل کر دیا، تو یہ بھی اسی کے اندر شامل ہوگا۔ تو یہ سارے خیر کے موقع ہیں دوستو، اور ہم اس کو کر بھی سکتے ہیں لیکن غفلت میں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ایک امر شر یہ ہے کہ انسان کا ایمان جب کمزور ہوتا ہے تو یہ اپنے مستقبل کے معاملات کی کھود کرید میں لگ جاتا ہے۔ مستقبل، ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، وہ ماضی ہو گئی، ایک زندگی اس وقت گزر رہی ہے، یہ حال ہے، اور ایک زندگی وہ ہے جو آگے چل کر آئے گی، وہ مستقبل ہے دوستو۔ مستقبل میں انسان کے ساتھ کیا ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، یہ صرف ایک ذات جانتی ہے، کون سی؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ پاک کے علاوہ آنے والے مستقبل اور زندگی کا علم اس کائنات میں اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا، یہ اللہ پاک کا خاصہ ہے، اس میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں۔ لیکن آج ایمان کی کمزوری کا عالم یہ ہے، اور چونکہ مادیت پرستی کا غلبہ ہے، ہر انسان کو اس جستجو میں لگا دیا گیا، اور انسان سے مراد میں کوئی ان پڑھ یا جاہل انسان کی بات نہیں کر رہا، پڑھے لکھے اپ ٹو ڈیٹ قسم کے اور ایجوکیٹڈ لوگ، سمجھدار لوگ، لیکن آپ دیکھیں گے وہ ایک چیز میں مبتلا ہوں گے کہ بھئی آپ ان کے مستقبل کے احوال کیا ہوں گے، اپنے سٹارز باقاعدہ ڈھونڈیں گے اور ستاروں سے اپنی زندگی کا وقت متعین کریں گے۔ کتنا عام ہے آج کل عام ہے کہ آپ کے سٹارز کیا بولتے ہیں، آپ نے سنا؟ آپ کے ستارے کیا بولتے ہیں،
اور 12 ستاروں کے نام رکھ دیے گئے کہ بھئی یہ ورگو ہے اور یہ لیبرا ہے اور یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے۔ اب آپ کس مہینے میں پیدا ہوئے اب آپ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چلے گا آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا۔ بہت سارے ہمارے میگزین اور رسالے اس میں یہ چیز بہت ترتیب سے آتی، آنے والا ہفتہ کیسا رہے گا، تو لوگوں کو ایک اطمینان اور اعتماد ہوتا ہے، اچھا میرا یہ اسٹار ہے، یہ ستارہ ہے، اس کو پڑھتے ہیں۔ کل بدھ ہے تو اس میں لکھا ہوگا کل جب آپ صبح اٹھیں گے تو ایک اچانک خوشخبری آپ کی منتظر ہوگی، اچانک ایک خوشخبری آئے گی۔ تو اب بتائیں کہ ایک ہوائی بات ہے، بے مقصد سی بات ہے، لیکن میں اس یقین اور کیفیت اور سرور کے ساتھ سو گیا، رات کو سو گیا کہ بھئی یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ کہ اس بات نے مجھے خوش کیا، تو اس بات پر یقین ہے نا، یقین تھا جب ہی خوش ہوا کہ کل اچانک خوشی ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ صبح اٹھے تو پتہ چلا کہ بائک سے کسی نے پیٹرول ہی نکالا ہوا ہے، تو دن کا آغاز تو ایسے ہو گیا۔ آنے والے حالات سے آج کا مسلمان کیوں باخبر ہونا چاہتا ہے؟ جو چیز اللہ پاک کے علم میں، یہ سمجھتا ہے کہ شاید اب مجھے پتہ چل جائے کہ بھئی آنے والی مستقبل میں مالداری کا عرصہ کب شروع ہوگا، خوشیوں کا عرصہ کب شروع ہوگا، یہ پریشانیاں کب ختم ہوگی۔ اس میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس کا تعلق ستاروں سے نہیں ہے، اس کا تعلق فلکیات کے نظام سے بالکل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو تقدیر ہے، اور انسان اپنی زندگی کو خود بناتا ہے اعمال سے۔ میں بدعملی کر کے رات کو سوؤں، گناہ کر کے سوؤں، نماز پڑھے بغیر سوؤں، کسی کا دل دکھا کے سوؤں، اور پھر کہوں کہ صبح خوشخبری میری منتظر ہو، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تو ان چیزوں پر یقین رکھنا، اور پہلے زمانے میں اس کی شکل یہ تھی کہ فال کھلواتے تھے، ماضی قریب تک آپ نے دیکھا، اب تو کم ہے شاید، لیکن لوگ جاتے تھے بعض علاقوں میں، ایک آدمی پنجرے میں طوطا لے کے بیٹھا ہوتا تھا، طوطا، اور کارڈ ہوتے تھے، اور وہ کہتا تھا بھائی جی میرا فال کھلوا لے۔ طوطے کو ہاتھ پہ بٹھایا اور کارڈ ہے تو جانور ہے، اس نے تو کوئی نہ کوئی چیز اٹھانی ہے چونچ میں، تو وہ جا کے ایک فال، ایک پرچہ اٹھا لیتا تھا، اور یہ اب میرا مستقبل کا خاکہ آ گیا، جو اس میں یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ تو مسلمان کی حالت یہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات پر یقین نہیں ہے، اس طوطے پر یقین ہے جو خود اپنے امرود کے لیے اس آدمی کو دیکھ رہا ہے کہ کب میرا انتظام کرتا ہے۔ تو حدیث پاک میں بڑی سخت وعید ہے کہ جو آدمی کسی ایسے کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، فال نکالنے والے کے پاس، غیب کی خبریں بتانے کا دعویٰ کرنے والے کے پاس گیا اور پھر اس سے اپنے مستقبل کو پوچھا اور پھر یہ آیا، فرمائے 40 دن اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں فرمائے، 40 دن تک، اس لیے کہ یقین سے نکل چکا۔ تو ہلکا معاملہ نہیں ہے دوست، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے یہ ساری باتیں آج ہو رہی۔ تو چاہے وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا کوئی غریب آدمی کرے، یا زرق برق لباس میں اور تعیش میں بیٹھ کر ٹی وی چینلز پہ یا کسی بھی جگہ پہ کوئی کسی شکل میں کرے، حرام اور ناجائز ہونے میں دونوں برابر۔ ایسی چیزیں دیکھنا، اس کو سننا، پھر خدا نخواستہ اس پر یقین اگر کر لیا، پھر تو ایمان کی محرومی۔ تو یہ بہرحال بڑی کمزوریاں ہیں، اور ان معاملات میں احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔